رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں. میری دلی تمنا تھی، کوشش تھی کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ سعادت اور بدبختی کی کیا کیا علامتیں ہیں. فرماتے ہیں کہ سعادت کی 11 علامات ہیں. نمبر 1، آدمی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت رکھتا ہو. نمبر 2، عبادت اور تلاوت قرآن مجید اس کا اہم مقصد ہو. نمبر 3، غیر ضروری بات بہت کم کرتا ہو. نمبر 4، 5 نمازوں کا پابند ہو. نمبر 5، حرام سے بہت بچنے والا ہو، چاہے وہ حرام تھوڑا ہو یا زیادہ. نمبر 6، اس کی ہم نشینی، اس کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو. نمبر 7، مسکین طبع ہو، متکبر نہ ہو. نمبر 8، با اخلاق ہو، سخی ہو. نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو. نمبر 10، مخلوق کے لیے نفع رساں ہو، مخلوق کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے کی فکر میں لگا رہتا ہو. نمبر 11، موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو. یہ 11 علامتیں نیک بختی کی علامتیں تھیں، اور اسی طریقے سے شقاوت اور بدبختی کی بھی 11 علامتیں ہیں. نمبر 1، مال جمع کرنے پر حریص ہو. نمبر 2، دنیاوی لذات اور خواہشات میں منہمک ہو، دنیاوی لذت اور خواہشات کے اندر ہمیشہ لگا رہتا ہو. نمبر 3، گفتگو میں بد زبان اور بہت زیادہ بولنے والا ہو. نمبر 4، نمازوں میں سستی کرتا ہو. نمبر 5، حرام اور مشتبہ مال کھاتا ہو اور برے لوگوں سے ہم نشینی رکھتا ہو، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو. نمبر 6، بد اخلاق ہو. نمبر 7، متکبر اور مغرور ہو، یعنی تکبر کرنے والا ہو. نمبر 8، لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے روکتا ہو. نمبر 9، مسلمانوں سے ہمدردی نہ رکھتا ہو. نمبر 10، بخیل ہو. نمبر 11، موت سے ہمیشہ غافل رہتا ہو. مطلب یہ ہے کہ موت یاد ہو تو مسلمانوں سے ہمدردی کرتا ہے، ضرورت کے وقت غلہ وغیرہ بیچنے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا. تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.